کے آفتاب و ماہتاب، یہ عظیم قافلہ دین متین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، شریعت مصطفی اور قانون رسول کے استحکام کے لیے مدینہ المکرمہ سے سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ اور مکہ المکرمہ سے 8 ذی الحج کو کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور 2 محرم الحرام کو نینوا کی وادیوں میں، خارزار سنگلاخ وادیوں میں، جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے، فروخت ہوا۔ 2 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک جانبین کی جانب سے گفت و شنید ہوتی رہی، بات چیت کا معاملہ چلتا رہا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدیوں نے نہر فرات میں پہرا بٹھا دیا۔ اب خاندان نبوت و رسالت کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام کو عصر کے بعد جب امام عالی مقام خیمہ میں تشریف فرما، باہر سے کچھ آوازیں اور شور و غل کی آوازیں آتی، امام عالی مقام غنودگی کے عالم میں ہے کہ سیدہ زینب قریب آتی ہیں اور آپ کو بیدار کرتی ہیں۔ آپ کے شان مبارک پہ ہاتھ رکھا، آنکھ کھولی، امام نے فرمایا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا امام باہر سے کچھ آواز، ہلے ہنگامے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے عباس علمبردار کو بلایا اور کہا دیکھیں کیا بات ہے؟ عباس علمبردار باہر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پہلے کے زمانے میں جنگ کے لیے کچھ قوانین ہوا کرتے تھے اور غروب آفتاب کے بعد جنگ بند ہو جاتی اور لوگ اپنے اپنے خیمے اور اپنے اپنی طرف نکل جاتے۔ عباس علمبردار آئے اور آ کر امام کو پیغام سنایا، بتایا کہ باہر دشمن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ اب تو سورج غروب ہونے کو ہے، ان سے کہو کہ جو معاملات کرنے ہیں کل کر دینا، آج کی شب ہمیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کا موقع دے دیتے۔ بات مکمل ہو گئی، مغرب کی آذان ہوئی، ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نے آذان پکاری، راکب بیش پیغمبر امام عالی مقام نے مغرب کی امامت کی اور آپ کے رفقا اور احبا نے آپ کے ساتھ باجماعت مغرب کی نماز ادا کی۔ امام عالی مقام نے اپنے تمام مغرب کی نماز کے بعد جب کچھ تاریکی اور اندھیرا غالب ہوا تو امام نے اپنے تمام رفقا کو جمع کیا اور خطاب فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، یزید میری بیعت چاہتا ہے، لیکن حسین نے فیصلہ کر لیا ہے، سر دینا گوارا ہے، ہاتھ دینا گوارا ہے۔ میں آپ کی رفاقت، آپ کی محبت، آپ کی وفاداری اور جانثاری کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ یزید کے معاملات مجھ سے ہیں، میری بیعت چاہتا ہے، آپ حضرات سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کی رفاقت و محبت کو میں نے قبول کر لیا، اب میں آپ حضرات کو کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں جس کے جدھر موقع ملے نکل جائے، آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کے بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں گے، آپ کی شریک حیات بے وقتی کا روح دھارن کرنے سے بچ جائے گا۔ یہ امام کا اعلان تھا
امام کا پیغام تھا. انہوں نے اپنے جانب سے تمام رفقا کو، ساتھ میں رہنے والے کو دل کی عطا گہرائیوں سے اجازت دیتے تھے. ایک صرف یہ امام کا اعلان تھا، نواسے رسول کا اعلان تھا، تو دوسرے صرف وفادار رسول بھی تھے، غلامان حسین بھی تھے. مچل گئے، کہا حسین آپ کے فراق میں زندگی بھی کوئی زندگی ہے، آپ سے بچھڑ کر رہنا زندگی بھی کوئی زندگی ہے. ارے جب انسان تن سے جدا ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن حسین آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت کو ہم چھوڑنے والے نہیں. وہ امام کے مقام کو جان رہے ہیں، وہ امام علی مقام کو پہچان رہے ہیں. ارے یہ وہی حسین ہے کہ خطبے کے وقت اگر حسین مسجد نبوی میں لڑکھڑاتے ہوئے آ جائے تو کبھی ممبر چھوڑ کر خطبہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، حسین کو آغوش میں لے لیتے ہیں. یہ وہی حسین ہے سجدے کی حالت میں نبی کے دوست پہ سوار ہو جائے سجدہ طویل ہو جاتا ہے. جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. یہ وہی حسین ہے جسے رسول ہاشمی سوچا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جنت سے خوشبو آ رہی ہے. یہ وہی حسین ہے کہ خاتون کے حجرہ بطول سے اگر حسین کے رونے کی آواز آ جائے تو نبی تڑپ جائے اور آواز لگائے بیٹی فاطمہ بچے رونے نہ پائے، ان کے رونے سے میری جگر کو بڑی تکلیف. انہیں حسین کا مقام بھی معلوم ہے، حسین کا مرتبہ معلوم ہے اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آج میں نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو بروز قیامت کون سا چہرہ لے کر نانا کے حضور پیش ہوں گے، کون سا چہرہ لے کر نانا کے حضور جائیں گے. اس لیے جان جاتی ہے تو جائے، زبط سے جدا ہوتا ہے تو ہو جائے، سر و پاک کٹتے ہیں تو کٹ جائے. حسین آپ کی رفاقت میں ہر شے قبول ہے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. امام علی مقام نے اپنے وفاداروں کے جذبات کو قبول کیا، آپ نے سب کو اجازت دے دی. پھر آپ خیمے میں تشریف لائے، خاندان نبوت کی شہزادیوں کے سامنے بھی آپ نے اپنے حالات کو بیان کیا کہ آپ چاہیں تو رات کی تاریکی میں اپنے بچوں کو لے کر کسی طرف روانہ ہو جائیں، ساتھ میں ہاشمی نوجوان ہوں گے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے سامنے جو ظالم دشمن ہے اسے جنگ کے قوانین کی بھی پرواہ نہیں ہے، میرے بعد کیا ہونے والا ہے ہر شے کا مجھے احساس ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر شیر خوار کو کسی طرف نکل جائیں. لیکن شہزادیوں کا بھی وہی جواب تھا، اے حسین آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، آپ کے بغیر کوئی زندگی ہے، آپ کے بغیر زندگی میں کوئی لذت ہے. ارے آپ نہ ہوگے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، ہماری زندگی میں مطلب ہو جائے گی، جو کچھ ہوتا ہے گوارا کر لیں گے. اگر ہمارے سروں سے سہاگن کی مانگ نوچ لی جائے، سہاگ کی مانگ نوچ لی جائے، ہمیں قبول ہے. ہمارے بچوں کو داخل یقینی دے دی جائے، ہمیں قبول ہے. لیکن آپ سے جدائی قبول نہیں ہے، آپ کا ساتھ چھوڑنا قبول نہیں ہے. امام علی مقام نے جب گھر کی شہزادیوں کے عبادت کے حالات سنے، آپ نے بھی صبر کر لیا. عشاء کی آذان ہوئی، پھر سے جماعت نماز ادا کی گئی. اب امام علی مقام خیمے میں تشریف فرما ہے اور لوگ عبادت و ریاضت میں لگے ہیں. اسی درمیان سیدہ زینب امام علی مقام کے خیمے میں تشریف لاتی ہے. حسین نے دیکھا بہن زینب آئی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، قریب گئے، آپ نے سیدہ زینب کی دونوں کلائی کھائی، دونوں کلائی کو بوسا دیا. سیدہ زینب اور قریب آ گئی، امام علی مقام کی پیشانی کو چوما، آپ کے گردن کو بوسا دیا. دونوں سامنے کھڑی ہے، زبان میں یارا نہیں کہ لفظ باہر آ سکے، زبان ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. بس نگاہوں اور نگاہوں میں بھی باتیں ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ٹپکتے منجمد ہو چکے ہیں. آنسوؤں نے اپنا مقام بنا
لیا ہے، زبان میں گویائی نہیں، لب میں طاقت نہیں، چپ سے گویائی نہیں، دونوں طرف خاموشی ہے، پرہور سناٹا ہے۔ امام نے خاموشی کو توڑا اور سوال کیا، اے میری بہن زینب بتاؤ تو صحیح، آج تم نے میری پیشانی اور حلقوں میں مبارک کو بوسہ کیوں دیا؟ تم نے میری پیشانی کو چوما ہے، میرے حلقوں کو چوما ہے، زینب کیا بات ہے؟ سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین، ایک زمانہ تھا جب ہم والدین کی موجودگی میں تھے اور اپنے خوشیوں کی زندگی گزار رہے تھے، نانا نے پردہ فرما لیا تھا تو والدین کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تھا، ہم شہزادوں کی طرح شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، عیش و آرام کی زندگی، خوشیوں کی زندگی ہر شے ہمارے پاس تھی۔ اسی زمانے میں ایک رات خاتون جنت نے وصال سے پہلے مجھے یاد کیا اور اپنے پاس بٹھا کر اسے ایک وعدہ لیا تھا۔ حسین نے پوچھا وہاں زینب والدہ نے کیا وعدہ لیا تھا؟ کہا والدہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میری بیٹی زینب تمہیں معلوم ہے کہ حسین ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نواسے رسول کے حلقوں پر چوری چلاتے نظر آئیں گے، حسین کی شہادت مشہور ہے، حسین شہید کیے جائیں گے۔ اے بیٹی زینب جب وہ وقت قریب آئے تو میرے حسین کے ساتھ رہنا، میرے حسین کی رفاقت میں رہنا، کبھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ میرے بھائی حسین جب آپ مدینہ سے ہجرت کر رہے تھے میں نے جان لیا تھا کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جب آپ جامع شہادت نوش کریں گے اور اب میری نگاہ دیکھ رہی ہے کل کا سورج طلوع ہوگا اور جس قوم کو پیشانی کو نبی بوسہ دیا کرتے تھے انہی کا کلمہ پڑھنے والے ظالم و جاوید اس قوم پر نیزہ چلانے سے پاک